اب ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ارے بھائی ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی آدمی سورہ اخلاص اگر پڑھ لے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے فوراً۔ 20 مرتبہ سورہ اخلاص کوئی پڑھے تو 2 محل تیار، 30 مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو 3 محل۔ تو آج کل میرے ساتھیوں کو میں کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، 31 بنگلے روزانہ جنت میں تیار، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ کتنا آسان ہے، ہمارا دن کتنا آسان ہے۔ اچھا اگر ہم جنت میں بنگلے بنائیں گے انشاءاللہ، جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ امر پورہ میں بھی دے سکتا ہے، وہ اللہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بھی دے سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہمارے ایک ڈاکٹر نے ہے شکاگو میں امریکہ میں، جب سے میں نے بیان کرنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ ابو جی میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 10 لاکھ۔ 5 لاکھ آپ کو میں نے ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا ہے، مجھے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو بنگلے دے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ ایک محل تیار کرے گا تیرے لیے۔ حضرت عمر نے کہا میں تو بہت محل بناؤں گا، تو آپ نے بتایا جتنے بنانے ہو بنا، ملیں گے تجھے۔ تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ملیں گے، آپ جتنے بنانے ہو بناؤ۔ مول صاحب ایک بات پوچھوں، کھوٹو تو نہیں لگے گے؟ میں کھوٹا کیا لگنے کا بھائی؟ تو بولنا کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ گیا، بھاڑو پانی دینا کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ گیا۔ میں نے کہا لگتا بھاڑا تو نہیں آئے گا، تو آٹلا بتا بنگلہ کرسو سوا پڑے یہ تو کہتے ڈاکٹر صاحب તમે ભણાવો આપણા જન્નતમાં જશું ને એટલે મશવરો કરશું શું કરવું છે પણ મળશે પાક્કા। تو آپ لوگ بناؤ گے انشاءاللہ؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، اس کی عادت ڈال دو، تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کرو، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ دعا قبول کرے گا۔ اور وہ قرآن والا ہدیہ بھی نہیں دے دیا، کوئی بھی حال آوے قرآن کھول کے دیکھو، جو آیت سامنے آ گئی چھوٹی ہو بڑی ہو پڑھ لو، اس کے بعد دعا مانگو۔ یہ میں شیخ سعود شرم سے سکھائی، انہوں نے زور سے مجھے کہا قرآن کلّہ شفا۔ اچھا ہم جب یہ سارا ہو گیا نا، رات کو ہم جدہ گئے مولانا کے پاس، تو مولانا زبیر صاحب نے مجھے کہا عربی مولوی یونس آج تو جو ہے بہت دھمال کی تم نے حرم میں۔ میں نے کہا ہم نے تو کوئی دھمال نہیں کی، شیخ سعود شرم سے کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ ارے آپ کو کس نے کہا؟ بولے میں نے ٹی وی پر دیکھا عشاء کی نماز میں نے کہا عشاء کی نماز سنو، تو عشاء کی نماز کیا سنو، تو تم دونوں باتیں کر رہے تھے۔ اور شیخ سعود شریف نے کیا کہا وہ جیسے میں نے کہا حضرت وہ تو گھریلو باتیں تھی، اب گھریلو باتیں کسی کی کہنا یہ تو مناسب نہیں ہے، البتہ قرآن کا یہ ہوا قرآن کلّہ شفا، قرآن کلّہ شفا، یہ کہہ کر وہ چھوٹے عمر عبدالوہاب عبدالعاصم کو پوچھ رہے تھے وہ لال ٹوپی والے کہاں ہیں، لال ٹوپی والے؟ میں نے کہا وہ بمبئی میں ہیں۔ اب پڑھو گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ اچھا ایک ہدیہ اور دے دوں، میں آپ کی مرتبہ حرم شریف گیا تھا، تو عصر کی نماز کے بعد روضہ اقدس کے قریب بیٹھا ہوا تھا، بھیڑ زیادہ نہیں تھی، عصر کے بعد جو ہے تھوڑا سا قریب میں ہم تھے۔ میں نے کہا مختصر سا کوئی کام روضہ اقدس کے قریب کر لوں، لمبا چوڑا کام تو نہیں کر سکتے، وہاں زیادہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو یہ ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار یہ تیار کیے میں نے روضہ اقدس کے قریب، تاریخ میں نے لکھ دی اس کے اندر۔ اب یہ اذکار ہر فرض نماز کے بعد پڑھو، سنتوں سے پہلے پڑھو، سنتوں کے بعد پڑھو، دونوں چلے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے کتنے فائدے ہیں
وہ صرف بتا دیتا ہوں آپ کو، ہر فرض نماز کے بعد یہ اذکار پڑھ لیجیے، انشاءاللہ 24 گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں ہم رہیں گے۔ نمبر 1، 24 گھنٹہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ نمبر 2، 24 گھنٹہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، کوئی بیماری نہیں لگے گی اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 3، برکت والا گھر ملے گا اور روزی میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 4، ہمارے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے تو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ مرتے ہی ہم سب کو جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ نمبر 6، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے، اس کے 3 بڑے بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، جون سے دروازے سے چاہیے جنت میں داخل ہو جائیے۔ نمبر 2، جون سی لڑکی سے چاہیے شادی کر لیجئے، یعنی امر پورہ والی لڑکی نہیں، جون سی لڑکی سے چاہیے شادی کر لیجئے یعنی حور سے۔ نمبر 3، جنت میں ایک بنگلہ بھی تیار ہو جائے گا، سارے حوالے اندر ڈال دیے۔ جب میں ایک کام کر چکا اور میں نے سوچا کہ اب چھپواویں، اس کو آگے بڑھاویں، بھیجے کریں، تو مجھے ایک حدیث اور ملی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جملے ہیں، چاہے تو دن میں ایک مرتبہ پڑھ لے، چاہے رات میں ایک مرتبہ پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو آپ نے فرمایا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لے۔ اتنی فیسلٹی کون دیتا ہے بھائی؟ مہینے میں ایک مرتبہ، پھر بھی اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ 5 جملے میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، پڑھ لو آپ۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 جملے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 جملے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا یہ 5 جملے اگر کوئی دن میں پڑھے یا رات میں پڑھ لے یا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لے، پھر وہ مر جائے، چاہے دن میں مرے، چاہے رات میں مرے، چاہے اس مہینے میں مرے جس مہینے میں اس نے پڑھا، اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہ حدیث ترغیب میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے۔ ابھی یہ چیز چھپی نہیں ہے، واٹس ایپ کے اوپر چلیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ہدیہ دے دیتا ہوں میرے والد کے خاطر، یہ پکڑو ہماری طرف سے ہدیہ۔ باقی انشاءاللہ ہمارے امیر صاحب ہیں عتیق بھائی، یہ ہمارا حافظ معاذ ہے، یہ آپ تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ یہ کارڈ جب چھپیں گے۔ لیکن ہمارا جو قرآن لفظ بلفظ تیار ہو رہا ہے، تیار ہو گیا چھپ رہا ہے، تو جو ہمارے چھاپنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت پہلے قرآن کے کام سے ہم فارغ ہوں گے پھر انشاءاللہ اس کو چھاپیں گے، اور قرآن کا کام مقدم ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو بقرعید سے پہلے یا بقرعید کے بعد مارکیٹ میں آ جائے گا، پھر یہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی پابندی کرنا، اور اگر کوئی مرد اور عورت نہ پڑھ سکے صرف جیب میں رکھے گا تو ہی برکت ہوگی۔ کئی لوگ ایسے بیچارے نہیں پڑھ سکتے، معذور ہیں، ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے۔ ایک دوسرے دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں پڑھ سکتے بیچارے، تو میں کہتا ہوں جیب میں رکھو گے تو ہی فائدہ ہوگا۔ تو ان کو یاد رکھنا، پہنچا دینا، ان کو پہنچا دینا، یہ سب ساتھیوں کو دے دیں گے۔ اچھا اب ایک بات اور بتاؤں، میرے ساتھ ایک جملہ پڑھو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی ایک مرتبہ یہ پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔
اور سورہ ابراہیم کے آئے تھے مسجد الرابح فی ثواب العمل الصالح میں یہ حدیث ہے. اور میری جو بھی کتابیں آتی ہیں چھپتی ہیں تو میں اس میں یہ لکھوا دیتا ہوں تاکہ ایک مرتبہ پڑھ لگا تو نیکیاں تو آ جائیں گی، اور یہ نیکیاں مرنے کے بعد کام آئے گی انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ بھائی. دوسرا ہمارا دعوت کا کام سدا بہار. ہمارے دعوت کے کام میں کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے. اور اہم بات یہ، مجھے اللہ معاف فرمائے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے یہاں بھی سودی کاروبار شروع ہو چکا ہے. یہ اچھی علامت نہیں ہے، چونکہ آپ کا ہمارا رشتہ صرف برادری کا نہیں ہے، پیری مریدی کا بھی ہے. میرے باپ جو ہے یہ آپ کے شیخ تھے. اب آج کے میرے سبب بھی آپ سن رہے ہو، میرے قرآن کے ترجمے بھی پڑھ رہے ہو، میری کتابیں بھی پڑھ رہے ہو. اس لیے ایسے اب ہمارے علاقے میں سود کی بدبو آ رہی ہے. حالانکہ مجھے کسی نے کہا نہیں ہے کہ اس نے، لیکن وہ تو اندازہ لگ جاتا ہے. ہماری برادری کے اندر اللہ کا شکر ہے، ہماری جو ممنوعیاں ہیں الحمدللہ ان میں پڑھنے پڑھانے کا ماحول زیادہ ہے، دینداری کا ماحول. کچھ نہ کچھ کمیاں تو ہوتی ہیں. پہلے مردوں کی برکت سے عورتیں چلتی تھیں، اب ہمارے خواتین کے ذریعے ممنوعی کے ذریعے سے ہم چل رہے ہیں. الٹا معاملہ ہے. حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جانا ہوگا، اس لیے اللہ سے لڑائی مت کرو، اس کے رسول سے لڑائی مت کرو. کاروبار بڑھانے کے لیے مسلمان اتنا کمزور ہو گیا کہ مالدار بننے کے لیے قرض دار بنتا ہے. مالدار بننے کے لیے قرض دار بنتا ہے. نہیں، سود تو سود ہے. اور ہماری جو ساتھی اصلاح معاشرہ والے ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سب جگہ جاتے ہیں، بمبئی میں بھی آتے ہیں ہمارے ساتھی، بیچارے تھکتے ہیں، کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کسی کو کیا ہے، لیکن محنت کرتے ہیں. قدر کرو. تو کوئی جگانے والا ہے، اجتماعات ہوتے ہیں ہمارے، اس کی قدر کرو. ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی روکتا نہیں ہے، اجتماعات ہو رہے ہیں. خدا نخواستہ اگر پابندی آ گئی، اجتماع نہیں کر سکتے بھائی، آپ کیا کرو گے؟ مسجد میں نہیں آ سکتے، کیا کرو گے؟ روس کا ہمارا سفر ہوا تھا، بڑی بڑی مسجدیں، بڑی بڑی، میں نے خود نے دیکھی، بہت بڑا حوض. تو میں نے ساتھی سے کہا کہ یہ حوض کے لیے بیٹھنے کی جو کرسی ہیں گننا، تو اس نے گنی 2000 تھی. یعنی 2000 آدمی ایک ساتھ وضو کر سکتے ہیں. جب اتنا بڑا حوض ہوگا تو مسجد کتنی بڑی ہوگی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھی مسجد، بولے مولانا اندر جاؤ، جو چھیک دی نہیں ہے، دیکھے تو صحیح کیا ہے اندر. تو اندر گئے، مسجد زبردست مسجد، وہ کپڑوں کا اسٹاک، کپڑوں کا اسٹاک. تعجب میں پڑ گیا. سان فرانسسکو ہم گئے، امریکہ میں، کار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ پر سے گزرے تو وہاں لکھا ہوا تھا ادخلوها بسلام آمین. میں نے کہا یار اتنا لکھا ہوا ہے ادخلوها بسلام آمین، بھائی دیکھو اندر کیا ہے. بچوں کو بھیجا، خالد ساتھ تھا ہمارے اس سفر میں. خالد اندر گیا تو کیا ہے بیٹا اندر؟ ارے اکڑ تو جیسے شراب بیکا ایسے شراب بک رہی ہے. بڑے بڑے علماء وہاں تھے، یہ نہیں ہے کہ نہیں تھے. ہاں، اس لیے علم کا تکبر آدمی کو ختم کر دیتا ہے، مال کا تکبر آدمی کو ختم کر دیتا ہے، خوبصورتی کا تکبر آدمی کو اجاڑ دیتا ہے. پرانے پہنے کا تکبر، آدمی پرانا ہوتا ہے نا تو تھوڑا تکبر بھی آتا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دیکھ یہ آدمی جو جا رہا ہے اس کو پرانے پہنے کا تکبر ہے. اور ایک جملہ کہتے تھے اس کو تبلیغ ہضم نہیں ہوئی ہے، کہ اس کو تبلیغ ہضم نہیں ہوئی، اس کی باتیں بتا رہی ہیں کہ تبلیغ ہضم نہیں ہوئی. تو تبلیغ کو ہضم کرو، تبلیغ کی قدر کرو. اصلاح معاشرہ کی ہماری جماعتیں آپ کے پاس آتی ہوں گی، آپ وہاں جاتے ہوں گے، اجتماع ہو رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، اور مل جل کر رہو گے انشاءاللہ بھائی. اور میرے لیے دعا کرو، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. میرے لیے دعا کرو گے تو میرے قرآن کے ترجمے میں پارٹنر
کیسے اچھی پارٹنرشپ ہے؟ بہت اچھی ہے نا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بھی میں کام کروں ہر مسلمان مرد عورت پارٹنر چلے میرے لیے دعا کرے. آپ کا ہمارا چندہ یہی ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا کا پیسہ حالوں کا، ہمارا چندہ یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، ہم آپ کے لیے دعا کریں. اور سورہ اخلاص بہت پڑھو، اور عورتوں کو بھی کہو مول صاحب نے کہی سورہ اخلاص بہت پڑھو، اور سود کو ختم کرو. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے. کرو گے انشاءاللہ. سودی کاروبار سے بچنا ہے. پانی دو. اچھا آپ بتا دو اللہ کے راستے میں کون کون نکلے گا وقت پر اتنا بتا دو، صرف ہاتھ اوپر کر لو. یہ ابا نے کہا. میں اس کو کہا کسی مولوی سے مت پوچھنا، وہ نے فتوی لگائے گا، وہ کہے گا ارے حدیث میں تو نہیں ہے، تو چپ کے پڑھتے رہنا. تو ابا فرماتے تھے کہ ہم حج میں پہنچے اور طواف کر رہے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور وہ ہمارے آگے آگے طواف کر رہا تھا. وہ جو تھا وہ ہمارے آگے آگے طواف کر رہا تھا. ارے میں نے کہا بھائی نصرت رحمۃ اللہ بھائی تم یہاں کیسے آ گئے؟ بولے لبیک اللہم لبیک، ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں اور روزانہ دعوت دیتا تھا. تو اللہ نے انتظام کر دیا، کرنے والا تو اللہ ہے نا. تو ابا یہ قصہ بھی سناتے تھے ساتھ میں، اس لیے مجھے ایک قصہ یاد آ گیا کہ بہت دیر پیچھے رہتا تھا، مسافر خانے میں کام ہوتا تھا حجیوں کا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں بیانات ہوتے تھے. جو نئی نسل ہے انہوں نے تو ابا کو دیکھا نہیں، لیکن جو پرانی جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے ابا کے بیانات مجموع کے اندر ادھر ادھر بہت سنے، ساتھ میں رہے بھی ہیں نظام الدین مرکز میں. تو ابا کہتے تھے کوئی میرے پاس آوے تو میں نے کہا تجھے حج کرنا ہے؟ بولے ہاں مول صاحب حج کرنا ہے. تو روزانہ لوگوں کو حج کی دعوت دے. جس عمل میں ہماری کوتاہی ہو اس عمل کی دعوت دو، اس عمل کو اللہ مضبوط کر دے گا ہمارے لیے. نماز میں ہماری کوتاہی ہے، یہ کوتاہی ہے نماز میں، تو کیا کریں؟ یہ کہ نماز کی دعوت دو اور نماز پڑھنے کی کوشش کرو، نماز کی دعوت دو تو آپ کی نماز مضبوط ہو جائے گی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گش کی کوتاہی ہے کہ گش ہوتا نہیں ہے، تو چلو نہیں ہوتا، چلو کوئی فرض نہیں ہے تم نہیں کرتے، لیکن دعوت تو دو تو اللہ تمہیں گش کرنے کی توفیق بھی دے دے گا. چلے بھی نہیں جاتے ہم، کوتاہی ہو رہی ہے بھئی تم دعوت تو دو، کسی کو کہو تو صحیح. وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے اسباب بنائے گا، اور کیسے اسباب بنائے گا ہم نہیں سوچ سکتے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ غالب ہے، لوگ نہیں سمجھتے. لا یعلمون اے لا یفقہون، مفسرین نے لکھا ہے سمجھتے نہیں یہ لوگ، جانتے بھی نہیں سمجھتے بھی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی نے یہ عمل شروع کر دیا. وہ صحابی نے پوچھا بھی کیا رہا تمہارا؟ تو فرمایا کہ حضرت اللہ نے بہت برکت دی، اتنی برکت دی کہ اب مجھے اس کے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. یہ رزق حلال کے دروازہ کشادہ کرنے کا نبوی نسخہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزق حلال کے دروازے کشادہ کرنے کا نبوی نسخہ، جسے حلال روزی چاہیے اور بہت زیادہ چاہیے. میں نے وعدہ کیا تھا کل کے سبق میں 499 میں کہ حلال روزی اور حلال بھی ہو اور بہت زیادہ ہو، اس کا یہ نبوی نسخہ ہے. پہلے حدیث شریف جو ہے وہ دھیان سے سنیے، میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں، عربی متن نہیں پڑھتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک روز ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے میری طرف سے پیٹھ پھیر لی ہے اور منہ بھی پھیر لیا ہے، یعنی برکت نہیں ہوتی، مال نہیں ملتا، روزی نہیں ملتی، کشادہ نہیں ملتی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ فرشتوں کی جو نماز ہے
اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے تو اس سے کیوں غافل ہے؟ اسی تسبیح کے بدلے ساری مخلوق کو، چرندوں کو، پرندوں کو، مچھلیوں کو، سب کو اسی کے صدقے ان سب کو روزی دی جاتی ہے۔ جب صبح صادق ہو، طلوع ہو، یعنی فجر کی اذان ہو جائے، صبح یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ فرمایا۔ پھر فرمایا تسبیح بتائی، اب تسبیح میرے ساتھ پڑھ لیجئے، کیا جملے پڑھنے ہیں، بس جو جملے میں کہوں وہی پڑھنا، وہی لکھنا، آگے پیچھے مت بڑھانا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، بس اتنا پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، تأتیک الدنیا صاغرہ، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ بس وہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا اور واپس آتے ہی جو ہے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بس اس میں 2 چیزیں ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا ہے ایک، دوسرا صبح پڑھنا ہے۔ یہ خبر رکھنا، جو حدیث میں جملے ہیں، ایک صبح جیسے صبح مائیں بہنیں چائے بنانی شروع کر دی ہیں تو اس میں جو ہے صبح اپنا کرنا شروع کر دے، بعض جگہوں پر صبح لسیاں بناتی ہیں خواتین، تو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس میں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا یہ حدیث میں نہیں آتا ہے، لیکن ہمارے مشائخ جو ہیں یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ وقت زیادہ اچھا ہے، اس لیے فجر کی سنت کے بعد پڑھو۔ لیکن فجر کی سنت کے بعد اگر آدمی نہیں پڑھ سکتا، فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے، یا فجر کی سنت سے پہلے پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی نے یہ عمل شروع کر دیا، وہ صحابی نے جب واپس آیا پوچھا بھی کیا رہا تمہارا، تو فرمایا کہ حضرت اللہ نے بہت برکت دی، اتنی برکت دی کہ اب مجھے اس کے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی۔ یہ رزق حلال کے دروازہ کشادہ کرنے کا نبوی نسخہ ہے۔ یہ میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں بھی لکھ دیا ہے، وہاں بھی دیکھ لیں، اور اوپر کی کتابوں کے حوالے بھی وہاں دیکھ لیں۔ اس لیے یہ رزق حلال کے دروازے کشادہ کرنے کا ادھر ادھر کی چیزوں میں پریشان ہوتے ہو، صبح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، بس اتنا پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرمائے، اور اللہ تعالی حرام اور مشتبہ روزی سے ہم سب کی اللہ تعالی پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد حمدا حمدا، لك الشكر شكرا شكرا، لك الحمد حمدا حمدا، لك الشكر شكرا شكرا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ یہ مسجد المصباح کو قبول فرما، ان کی اسکولوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں ان سب کو قبول فرما، ان کے شوہروں کو قبول فرما، ان کے پوتوں کو قبول فرما، جتنے مرد جمع ہوئے ہیں
ان کی بیویوں کو قبول فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما، جس کرم سے آپ نے ہمیں مسجد الصبح میں جمع کیا ہے اسی کرم سے جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے اور روزانہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما اور اس کو دنیا میں بھی جنت دے، مرنے کے بعد بھی جنت دے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، اس میں جوان عبادت گزار بھی ہیں، اس میں اے اللہ بوڑھے بھی ہیں، سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، معصوم بچے بچیاں بھی ہیں۔ یہی مجمع اگر اسلام میں کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، پورے بنگلور والوں کو قبول فرما، بنگلور کے ذرہ ذرہ کو قبول فرما، ایک ایک اینٹ اینٹ کو قبول فرما، رحمت کی چادریں انہیں پہنا دے، مغفرت کی چادریں انہیں پہنا دے، زہد کا لباس پہنا دے، تقوی کا لباس پہنا دے، ہمارے سفر کو بھی انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا نام اگر آپ نے سعید میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختی میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست میں لکھا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، لکھانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے، شہداء میں ہمارا نام نکلے۔ اے اللہ تیرے دروازے پر یہ بچیاں آئی ہیں، یہ بیٹیاں آئی ہیں، یہ بھائی آئے ہیں، اے اللہ اگر تو نے اپنے دروازے سے دھکا دے دیا تو تو ہی بتا تیرے دروازے کے علاوہ کون سا دروازہ ہے؟ اے اللہ تیرے دروازے کے علاوہ کون سا دروازہ ہے؟ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، لا تجعلنا شقیا ولا محروما، اے اللہ ہمیں شقی مت بنا، ہمیں محروم مت بنا۔ ان بیٹیوں کو قبول فرما، ان بچیوں کو قبول فرما، ان کے شوہروں کو قبول فرما، پوتے پوتیوں کو قبول فرما، نواز نوازی کو قبول فرما۔ یہاں جو اسکول کا نظام چل رہا ہے یا یہ چلا رہے ہیں